ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ گنڈا حکومت جو ہے وہ کس حد کی گنڈا گردی کر سکتی ہے. ثناء اللہ ہے یہ کیونکہ خود قاتل ہے تو یہ اس قسم کے قاتلانہ حملے جو ہیں یہ ہم لوگوں پہ کرے گا. اوورسیز پاکستانی کو پتہ ہے نا کہ یہ چور ہیں اور عمران خان سے ان کو اتنا ڈر اور خوف ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میری جنگ میں اور میں ہوں آپ کا میزبان سلمان مرزا. یہ جو آپ بیانات دیکھ رہے تھے, جو آپ مونٹاج دیکھ رہے تھے, یہ وہ دور تھا جب موجودہ حکومت اس وقت کے وزراء اور رہنما اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے. تحریک انصاف حکومت پر لان تان کیا کرتی تھی. وہ لوگ جو پہلے IMF سے ڈیل پر انگلیاں اٹھاتے تھے آج اسی ڈیل کو پاکستان کی لائف لائن بتا رہے ہیں. اپنے دل میں غریب عوام کا دکھ رکھنے والی حکومت کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل IMF سے خالی ہاتھ لوٹے تو قرض کی قسط لینے کے لیے غریب عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا. پاکستان میں جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے تب سے جناب مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر ہر گزرتا دن بھاری پڑ رہا ہے. حکومت اپنی ناکامی اور نااہلی کا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈال کر یہ کہہ رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانا مجبوری تھی, لیکن اسی حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کے درمیان آ کر ہی دعویٰ کیا تھا, انہیں یقین دلایا تھا کہ اگر آٹا سستا نہ ہوا تو میں اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا. کیا کہنا تھا ان کا, پہلے سن لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. وہ قیمت پنجاب میں ہوگی اگلے 2 دنوں میں, وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. یہی قیمت میں درخواست کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں. نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا. جناب اب وزیر اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے کب بیچ رہے ہیں, کیونکہ ملک میں آٹا سستا ہونا تو دور کی بات ہے, اب تو یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جہاں حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جاتی تھی. اگر شہباز حکومت کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ پیٹرول مہنگا کرنا ان کی مجبوری تھی کیونکہ آپ کے بقول پچھلی حکومت نے IMF سے معاہدہ کر لیا تھا, لیکن پھر آٹا کیوں مہنگا کیا گیا؟ آپ نے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرنا تھا, اب آپ کا مہنگائی مکاؤ مارچ کدھر کیا ہے؟ جناب ان تمام چیزوں پر بات کریں گے, لیکن ایک اور چیز, خان صاحب نے دھرنے کا اعلان کیا تھا. بارہا اس بات کا اعلان وہ کرتے رہیں, بارہا اس بات کو دہراتے رہیں کہ جناب ہم اس وقت تک اسلام آباد سے نہیں جائیں گے جب تک الیکشنز اناؤنس نہیں ہو جاتے, جب تک ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا مان نہیں لیا جاتا. لیکن پھر کیا ہوا؟ خان صاحب کیا کسی سے ڈیل ہوئی ہے؟ آج خان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے کہا کہ کسی قسم سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے, کسی سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی گئی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے, عوام کا سمندر لے کر پہنچیں گے, پھر کیا ہوا؟ اس پر مزید بات کریں گے. یاسمین راشد صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں. یہ بتائیے گا یاسمین راشد صاحبہ, یہ واپس آ رہے ہیں آپ لوگ, پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں یا دھرنے میں آ رہے ہیں؟ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا, 6 دن بعد متحمل ہو جائے گا. آپ لوگ کیوں وہاں سے گئے؟ کیا معاہدہ ہوا؟ کیا بات ہوئی؟ کیا واقعی میں معاہدہ ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے پہنچتے ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہم تو دھرنا نہیں دیں گے؟ صحیح ڈیسیجن لیا, اس لیے صحیح ڈیسیجن لیا کہ ہمیں پورا پتا تھا کہ یہ نون لیگ کے گنڈوں کی حکومت نے یہاں فائرنگ کرنی ہے اور یہاں لوگوں کو ہلاک کرنا ہے, اور کسی قسم کی خون ریزی ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے, چاہے اس میں ہمارے ورکرز فوت ہوں اور شہید ہوں یا پولیس اہلکار شہید ہوں. آخر پولیس اہلکار بھی پاکستان کا حصہ تھے. انہوں نے بہت اچھا کیا کہ وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کو فالو کیا جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا آپ جلسہ کر لیجئے, دھرنا نہ کریں. خان صاحب نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا. اب اس 6 دن کا الٹیمیٹم کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ گنڈا حکومت جو ہے وہ کس حد کی گنڈا گردی کر سکتی ہے. تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جمہوریت میں اس طرح کے تو اس گنڈا گردی کا آپ کو پتہ نہیں تھا. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری مکمل نہیں تھی, ہم تیار نہیں تھے, اب ہم جب آئیں گے تو مکمل طور پر تیار ہو کر آئیں گے. لیکن جناب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں آئیں آپ دوبارہ دھرنا دے دیں, ہم آپ کو جگہ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. 6 دن پہلے ایسا کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے دھرنا ختم کر دیا, اور 6 دن بعد ایسا کیا ہو جائے گا کہ پاکستان متحمل ہو جائے گا دھرنے کا؟ دیکھیے اگر وہ ہمارا جمہوری حق ہے, ہم آئیں بیٹھیں, آپ وقت دیں نہ دیں, ہمارا حق ہمیں دے دیجئے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پرامن جلسہ کریں؟ آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نے فوٹیج دیکھی ہے, آپ نے ٹیئر گیس شیلز 25,000 ٹیئر گیس کے جو شیلز ہیں وہ تو صرف تھوڑے سے علاقے کے اندر
ادھر وہ کیا کہتے ہیں ڈی چوک میں آپ کو پتہ ہے پنڈی اور اس کے درمیان استعمال ہوئی. راول پنڈی یہ لاہور کے اندر آپ کے سامنے بتی چوک پہ کیا انہوں نے حال کیا ہوا تھا. اہم بات یہ ہے کہ آپ کو فکر اس بات کی تو نہیں ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا, بار بار آپ کہہ رہے ہیں ان کا ٹوٹل فلاپ ہے, تو اب تو آپ کو بالکل پریشانی نہیں ہو چاہیے. آپ یہ کریے, ہمیں جلسہ بھی کرنے ہمیں آنے بھی دیجئے اور اس کے بعد ہمیں دھرنا بھی مارنے دیجئے. ہم 10 دن بیٹھیں, 15 دن بیٹھیں, 20 دن بیٹھیں گے تو پھر ہماری ہمت کی بات ہے نا. یا آپ کی ہمت جواب دے گی یا ہماری ہمت جواب دے گی, تو مقابلہ کر لیتے ہیں. پریشانی کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب نے اگر کہا, ہم انشاءاللہ جب بھی وہ کہیں گے آئیں گے, اور جتنا عرصہ کہیں گے دھرنا بیٹھنے کے لیے ہم ضرور کریں گے. صرف ایک میری ریکویسٹ ہے, میں آج سپریم کورٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ مہربانی کر کے آپ یہ انشور ضرور کریے کہ اس جمہوریت کے اندر خط بھی تو آپ نے لکھا نا, ایک جمہوریت ایکٹیویٹی جو ہے اس کو آپ نے نہیں روکنے دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جمہوریت ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اور اس میں احتجاج ہر ایک کا حق ہونا چاہیے, لیکن پرامن احتجاج ہونا چاہیے. لیکن یہ بتائیے گا, ڈالر 202 روپے پہ چلا گیا کیونکہ مشکل فیصلے نہیں لے پا رہے تھے. اب انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بھی کر دیا ہے, سب کچھ معاملات ہو گئے ہیں, اور پھر اب یہ پیٹرول بم بھی گرا دیا گیا ہے. لیکن اس سے ایک انڈیکیشن ملتی ہے, اور وہ انڈیکیشن یہ ہے کہ ان کو یہاں پر رکنا ہے, ان کو جانا نہیں ہے اور فوری الیکشنز کروانے نہیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو سیاسی قیمت چکانی تھی وہ یہ چکا چکے ہیں, تو پھر آپ کو یہ الیکشنز تو دیں گے نہیں, پھر آپ کیا کریں گے 6 دن بعد؟ بات بتائیے, ہم نے تو اس حکومت کو کسی طریقے سے بھی تسلیم نہیں کیا. آپ پنجاب میں دیکھ لیں کہ کیا تماشا بنا ہوا ہے. وہ ایک وہ حمزہ شریف صاحب ہیں جنہوں نے پولیس گردی کے تھرو زبردستی ایک الیکشن کروانے کی کوشش کی. 25 لوٹوں سے ووٹ لیا میجورٹی لینے کے لیے, جو 25 کے 25 لوٹے جو ہیں تو ڈسکوالیفائی ہو گیا, ان کی ووٹ گنی نہیں جا رہی, اور جولائی میں اناؤنس ہو گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے, تو اس کا مطلب ہے ان کی میجورٹی تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اخلاقی جواز تو یہی ہے کہ وہ مہربانی کر کے ریزائن کر کے گھر چلے جائیں, اور جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں, اب آپ بتائیے ان لوگوں نے جب آپ الیکشن میں جیت کے لیے, وہ جو جولائی میں الیکشن ہو رہی ہے, جیت لیتے ہیں سیٹیں تو ضرور تشریف لائیے گا. لوٹوں کے تو اس پہ نہیں آپ کر سکتے نا, آپ ان لوٹوں کی سیٹوں پہ تو آپ چیف منسٹر نہیں بن سکتے. یہی حالات جو ہیں وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں 2 ووٹوں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اتحادیوں کی ہے. جو حالات یہ انہوں نے بنا دی ہیں ملک کے, جس طریقے سے مہنگائی سامنے آ رہی ہے, یہ جو انہوں نے پیٹرول بم چھوڑا ہے, جس کے بارے میں ہمیشہ ہمیں کہتے تھے ان لوگوں نے مہنگائی کر دیا, آپ کے آنے کے بعد تو ڈالر جو ہے وہ 200 روپے سے اوپر چلا گیا. آپ کے آنے کے بعد مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آج آپ نے 30 روپے قیمت پیٹرول کی بڑھا دی. باتیں پتہ نہیں کیا کرتے تھے, آ کے کیا کرتے ہیں. تو یہ جو عوام ہے وہ کوئی گگی بہری یا نابینا تو نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہی ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ آنے والے فیوچر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 6 دن بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ایک یہ بھی بات سامنے آ رہی تھی کہ ڈیل ہو گئی ہے. خان صاحب کی آج تقریر میں تھا کہ بھائی میں نے کسی سے کوئی ڈیل نہیں کی ہے, لیکن ایسی بھی باتیں نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ جناب سمری پر سگنیچر کرا لیے گئے ہیں. وہ سمری جناب اسمبلی توڑنے کے حوالے سے, الیکشن کرانے کے حوالے سے, اسی وجہ سے خان صاحب مانے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ الیکشنز کرانے کے موڈ میں نظر نہیں آتے ہیں؟ آپ دوبارہ احتجاج کے لیے ڈی چوک کا رخ کریں گے, دوبارہ آئیں گے, پھر وہی سب کریں گے جو آپ نے 2 دن پہلے کیا تھا؟ بالکل جس طرح عمران خان صاحب ہمیں کہیں گے اسی طرح ہم احتجاج کریں گے. تو پارٹی کا ڈیسیجن ہوتا ہے اور ہم اس احتجاج کے اندر سارے کے سارے شمولیت کریں. تیاری کس چیز کی نہیں تھی آپ لوگوں کی؟ آپ لوگ تیار نہیں تھے. خان صاحب آج یہ کہہ رہا ہے کہ تیاری آپ کی نہیں تھی. آپ لوگ تو ہمیشہ کہتے تھے ہم تو تیار ہیں, آدھے گھنٹے کے نوٹس پر نکل جائیں گے. پھر اب کون سی تیاری کے کرنی ہے آپ نے؟ دیکھیے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میں 72 سال کی اس وقت ہونے والی ہوں اور بہت احتجاجوں میں شامل ہوں. میں نے آج تک اس طرح کی پولیس گردی, اس طرح کی بدماشی, اس طرح کی وہ کہتے ہیں وہ 4 دیواری کا تحفظ, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جتنی ذلت اور جس طرح انہوں نے ہمیں زد و کوب کیا. میں خاتون ہونے کے ناطے
یہ مجھے گاڑی سے گھسیٹتے، 3 مستنڈے گاڑی سے گھسیٹتے، مناظر ہم نے دیکھے۔ آپ بتائیے ڈز دا کانسٹیٹیوشن الاؤ کہ کوئی مرد پولیس جو ہے وہ مجھے کھینچے باہر؟ نہیں، قصوروار ہو تب بھی نہیں کھینچنا چاہیے۔ میں کوئی غلط کام بھی کر رہی ہوں تب بھی لیڈی پولیس کو آنا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے انہوں نے حماد اظہر کے گھر جب چھاپا مارا، دیواریں ٹاپ کے اندر آئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ دیواریں ٹاپ ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے، میں تو گاڑی میں آگے گئی، اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیے تو گاڑی جا کے میں نے ان کے پاس روکی، میں ان سے بات کرنا، انہوں نے ڈنڈے برسانے شروع کر دیے، تو میں نے تو اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگی۔ اس طرح کا رویہ جس طرح کا انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، I wasn't expecting this at all۔ اب تو ہم رویہ سمجھ گئے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ثناء اللہ ہے یہ کیونکہ خود قاتل ہے، تو یہ اس قسم کے قاتلانہ حملے جو ہیں یہ ہم لوگوں پہ کرے گا۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، ہم ہر طریقے سے قربانی دینے کو تیار ہیں، ہم آئیں گے، پھر فیس کریں گے، یہ کریں شیلنگ، ہم انشاءاللہ دوبارہ کوشش کریں گے، دوبارہ آپ لوگ آئیں گے اور دوبارہ سے یہ بات تو ہو گئی جناب۔ لیکن یہ بتائیے گا، یہ جو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے اور یہ جو تمام اصلاحات کے نام پر کچھ کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ ہے اس کو محدود کرنا، ای وی ایم کو ختم کرنا، یہ دونوں چیزیں آپ لے کر آئے تھے، اور ووٹ بینک اوورسیز میں آپ کا زیادہ ہے، آپ کو نہیں لگتا آپ کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا؟ تو اس قانون کے درمیان آپ لوگ رکاوٹ بن سکتے تھے، غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے غلطی کر دی پارلیمنٹ سے نکل کے؟ میرا خیال ہے بالکل کوئی غلطی نہیں کی۔ اچھا، بس مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی امپورٹڈ حکومت جو کہ بالکل ناجائز حکومت ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کو تسلیم کرنا ہی ہمارے اس لیے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ دوسری اہم چیز ہے، اب آپ کو تو سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آخر جو ہم اس وقت یہ ریفارمز لائے تھے وہ کس کے لیے لے کے آئے تھے؟ تاکہ ہم صاف شفاف الیکشنز کروائیں۔ اب صاف شفاف الیکشنز کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، یا تو یہ کہ نہیں استعمال ہو رہی ہوتی اور ہم نے پہلی دفعہ کوئی ایجاد کر کے نیا بات کرنے لگے۔ صحیح ہے۔ دوسری اہم چیز ہے، آپ کے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان میں سے کم اور کچھ نہیں تو 3 to 4 million would be voters اور 5 million people would be voters۔ وہ آپ کو زر مبادلہ تو بھیج دیں، بالکل، آپ کو فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے اس کو تو بڑھا دیں، ریمیٹنسز اپنے پاکستان بھیج دیں، ووٹ کا ان کو حق نہیں دینا چاہیے۔ اس سے بڑی زیادتی آپ پاکستانیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان چھوڑ کے کیوں گئے؟ اس وجہ سے کہ کوئی مواقع وہاں بہتر مل گئے ان کو پیسے کمانے کی، اپنے خاندانوں کو پالنے کے لیے۔ تو اگر وہ باہر جا کے محنت اور مزدوری کر کے اپنے گھر پہ پیسے بھیج رہے ہیں، تو ان کو کیا، ان کے سارے خاندان یہاں رہ رہے ہیں کہ ان کو حق نہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں؟ ان کو آخر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا دشمنی؟ خود تو اوورسیز چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ تو دے آر سیٹلڈ ان لنڈن، اور خود بھی جا کے لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ دینے کو، وہ اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ ہے نا کہ یہ چور ہیں، اس وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ ان کو وہاں اوورسیز پاکستانیوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالنی، انہوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالنی ہے۔ اس لیے یہ ساری تیاری اس طرح کی کر رہے ہیں کہ عمران خان کا رستہ روکنا ہے کسی طریقے سے، چاہے جو مرضی یہ کر ڈالے۔ اور عمران خان سے ان کو اتنا ڈر اور خوف ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس طرح کی بربریت، جس طرح کی کل زیادتیاں، جس طرح کی کل میرا خیال ہے پولیس گردی کی ہے، یہ خوف اور بھوکلاہٹ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے نہ ہتھے لوگوں کے اوپر ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں چلائیں، پریگننٹ عورت کے منہ پہ گولی مار کے اس کو شہید کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں نا سارے، یہ وہی لوگ ہیں۔ اب آپ ان سے کیا اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے بھی تو آواز ظلم کے خلاف اٹھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب آپ دیکھیں ظلم ہو رہا ہو، آواز اٹھائیے، آپ اس کو فزیکلی اس کو ریزسٹ کریں۔ فزیکلی نہیں ریزسٹ کر سکتے تو اس کو آواز اٹھائیے۔ تو ہم سارے شامل ہیں اس جہاد کے اندر، آخر یہ ظلم کو روکنا تو پڑے گا۔ لیکن آواز کیسے اٹھائیں گے؟ میرا سوال آپ سے یہ، آواز آپ کس طرح سے اٹھائیں گی؟ ایک تو چیز یہ نا، آپ نے پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ دیا ہے، احتجاج کے لیے آپ لوگ باہر نکلے، آپ نے وہ بھی پیچھے واپس چلے گئے، 6 دن کا آپ نے الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ آپ اس پارلیمنٹ کو تسلیم کریں گے یا اس کو مانیں گے نہیں؟ کیونکہ آپ کہیں گے صدر صاحب کو کہ بھائی آپ کانفیڈنس کا ووٹ مانگیں شہباز شریف صاحب سے، یا اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کسی صورت؟ یہ تو چیئرمین صاحب کا ڈیسیجن ہوگا، جس طرح چیئرمین ڈیسائیڈ کریں گے ہم ان کی ڈیسیجن کو فالو کریں گے۔ پارٹی ڈسپلن اسی چیز کو کہتے ہیں، وی فالو دا چیئرمینز ڈیسیجن۔ ہاں آپس میں اندر بیٹھ کے جو مرضی ڈسکشن کریں، ایک دفعہ جب ڈیسیجن لے لیا جائے گا
تو چیئرمین صاحب جب اناؤنس کریں گے وی فالو ہز ڈیسیژن. اچھا کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ جو ہے وہ الیکشن اناؤنس جون یا جولائی میں کر دیے جائیں گے اور اسی یقین دہانی کے بعد خان صاحب نے اپنا دھرنا ختم کیا. آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی ورولی کے بھائی ہو جائیں گے, ٹینشن نہ لیں آپ؟ دیکھیے جی مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کیونکہ میری ابھی تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. جب ملاقات ہوگی کوئی بات پتہ چلی تو ضرور جب آپ سوال پوچھیں گے میں جواب دے سکتی ہوں بغیر پتہ کیے کہ اس وقت کیا آگے کا اس الیکشن کے سلسلے میں. یہ تو مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم دوبارہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئیں گے. باقی جو آگے کے ڈیسیجنز ہیں ان سے جب ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ کمیٹی میں. اچھا لیکن کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی ہے, ایک راہ ہے کوئی آپ لوگوں کے درمیان کے بیچ کا راستہ نکال دیا جائے؟ احتجاج کے لیے آپ لوگ نکلے واپس چلے گئے, وہ انہوں نے بھی پیٹرول بم گرا دیا, قیمتیں بڑھا دی, تو وہ بھی الیکشن اناؤنس نہیں کریں گے. آپ کو لگتا ہے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے سے ہٹ کر کوئی بیچ کا راستہ ہو, اس کے لیے مذاکرات ہوں؟ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا پارلیمنٹ میں کہ بھائی سیاستدان کا ہتھیار ہوتا ہے یہ بات چیت کرنا, مذاکرات کرنا. دیکھیے میں تو ایک ادنا کارکن ہوں اس پارٹی کا. اچھا. اور میں آپ کو بتایا کہ یہ پارٹی کی ڈیسیجن ہوتی ہے اور پارٹی کی کور کمیٹی ڈیسیجن لیتی ہے اور چیف اپنا جو چیئرمین ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں. تو جو بھی ڈیسیجن ہوگی یقیناً وہ اناؤنس کریں گے. ابھی چلیں پنجاب کی بات کر لوں آپ سے کہ ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ارلی الیکشن. اچھا. اور ہم اس کے لیے مسلسل پروٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. پنجاب کی ابھی تک انہوں نے بات نہیں. چلیں پنجاب کی بات میں آپ سے کر لیتا ہوں. پنجاب کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ کا تعلق پنجاب سے, یہ سچویشن ہی ہے اور یہ اتنی خراب ہے کہ جناب جو سی ایم صاحب ہیں وہ اپنی میجورٹی کھو چکے ہیں, آپ سب جانتے ہیں یہ بات, اور گورنر کو مانتے نہیں ہیں. گورنر کہتے ہیں میں گورنر ہوں, صدر صاحب سے اس معاملے میں لڑائی چل رہی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو گورنر مارو, کہتے ہیں اس کو گورنر مانو. آپ بتائیے پنجاب کی حکومت تو اس وقت جو بنی ہوئی ہے سفارس ہے, نتھنگ ایلس. ایک وہ بندہ جس نے پولیس ساری میرا خیال ہے تاریخ میں پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر پولیس آئی, ان لوگوں نے زبردستی ووٹ ڈلوائے, جو ہمارا کیا کہتے ہیں کینڈیڈیٹ تھا اس کو زدوکوب کیا. ہماری جہاں سے آئز کی جو آئل تھی جہاں سے ہم نے باہر نکلنا تھا اس کے سامنے ساری پولیس کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو 297 ووٹس مل گئی. ٹھیک ہے. 200 اور اس لیے ہمارے پاس میجورٹی تو آپ ہی کے تھے نا, اور انہوں نے اپنے آپ کو اناؤنس کر دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دیے وہ 25 لوٹے. جب انہوں نے 25 لوٹے ڈسکوالیفائی کر دیے میجورٹی تو ختم ہو گئی. صحیح ہے. اب مقصد یہ ہے ان کو اب دوبارہ الیکشن کی طرف آنا پڑے گا, اور اگر یہ چاہتے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ لانے چاہتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے سوائے ایک ڈرامہ کرنے کے کون لے کر آئے گا, کون بولے گا یہ پولیس پروونس اور پولیس اسٹیٹ بنائیں. کیونکہ اس وقت کیا ہے, ایک حمزہ شریف ہے, بیوروکریٹس اور پولیس ہے, کوئی کیبنٹ نہیں ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا. اوپر سے شہباز شریف جو ہے وہاں بیٹھا ہوا وہ ایک علیحدہ ڈکیت اور چور بیٹھا ہوا ہے, وہ چھوٹے چور کو حکم دیتا ہے کہ یہ کرو, اور یہ آپ کے سامنے یہ حکومت چل رہی ہے, یہ گورننس ہے. سفارس سے نہ تھے. اچھا یہ تماشا بنایا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جناب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جناب یاسمین راشد صاحبہ ہماری اور ساری صورتحال سے آگاہ کر رہی تھیں. اور جناب ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جناب کچھ معیشت پر بھی بات کریں گے, دیکھیں گے کہ معیشت کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. یہ جو 30 روپے اضافہ کیا ہے اس سے کیا معیشت میں بہتری آئے گی؟ ڈالر آج 2.5 روپے کچھ کم ہوا ہے, کیا واپس یہ 180-175 پر آ سکے گا؟ اس پر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.